وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات والارض آسمانوں پر اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فأبین أن يحملنها تو انہوں نے انکار کر دیا یہ کہ وہ اس کو اٹھائیں وأشفقن منها اور وہ ڈر گئے اس سے وحملها الانسان اور انسان نے اسے اٹھا لیا امانت کو. امانت اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑ جو عظیم مخلوقات ہیں، بہت بڑی بہت مضبوط مخلوقات ہیں، اللہ نے ان پر امانت کو پیش کیا تھا. امانت کیا چیز ہے؟ کل اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر انسان اپنے اختیار کے ساتھ عمل کرے. یعنی انسان چاہے تو عمل کرے ان پر، اگر عمل کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اور وقتی طور پر انسان کے پاس عمل نہ کرنے کا بھی اختیار ہے. چاہے تو انسان عمل نہ کرے، اللہ کی طرف سے مجبوری نہیں ہوگی، لازمی نہیں ہوگا انسان کرے، وقتی طور پہ اختیار ہوگا. اور اگر انسان عمل نہ کرے تو پھر انسان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، آخرت میں شدید ترین سزا جو ہے وہ بھگتنی ہوگی. تو امانت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات انسان اگر ان پر عمل کرے تو انسان کے لیے ثواب ہے، اگر انسان عمل نہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے تو انسان کے لیے گناہ، جس کو تکلیف کہتے ہیں، اللہ نے مکلف بنایا ہے. تو یہ امانت اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑی مخلوقات پر پیش کی تھیں، اور وہ آسمان، زمین اور پہاڑ ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اگر ہم نے مانا اپنے اختیار سے تو ثواب ملے گا، اور اگر اپنے اختیار سے نہ مانا تو سزا ملے گی، تو وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے. انہوں نے ہمت نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے امانت نہ اٹھائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا کما حقہ حق ادا نہ کر سکیں تو پھر ہم اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہریں. تو انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. میں کل واضح کر چکا ہوں کہ ان کا یہ انکار اللہ کی نافرمانی نہیں تھا، یہ اللہ نے باقاعدہ انہیں اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو یہ امانت اٹھا لیں، چاہیں تو نہ اٹھائیں. تو انہوں نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، انہوں نے اس کو بہت بھاری سمجھا اور یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی.
اگر وہ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تو ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مقام بھی بہت بڑا ملتا، اور جتنی بڑی مخلوقات ہیں اتنا ہی بڑا ان کا مقام ہوتا، اور یہ سب چیزیں دنیا جہاں کی ان کے لیے ہوتی، اور وہ دنیا میں افضل ترین ہوتے، اور پھر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، بلکہ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ ویسے تو جمادات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر سکتے ہیں اور یہ آگے سے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خاص قسم کا شعور ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دیتے ہیں، یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ ان سے کلام کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ سورہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے ہر مخلوق، لیکن ایک خاص قسم کا شعور ہے، اس کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کوئی اللہ ان کو حکم دے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان سے کہا، جب اللہ نے ان کو بنانا چاہا، جیسے اللہ نے چاہا، تو اللہ نے فرمایا آؤ ایتی یا طوعا او کرہا، سورہ حامیم سجدہ، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی سے آتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک شعور جو ہے وہ خاص قسم کا جمادات میں بھی ہے، اور یہ شعور جو ہے وہ حیوانوں میں بھی ہے۔ حیوانوں میں تو ان سے بھی کچھ زیادہ ہے، حیوانوں میں بھی ہے اور انسان میں زیادہ ہے۔ بہرحال اگر اللہ نے ان کو یہ امانت دینی تھی، تو اگر اللہ ان کو امانت دیتے، پھر اللہ ان کو شعور بھی بہت زیادہ مزید دے دیتے، لیکن انہوں نے تو اس امانت کو اٹھایا ہی نہیں، تو امانت تو پھر انسان نے اٹھا لی، تو پھر اللہ نے جس نے بھی امانت اٹھانی تھی اس کا پھر مقام سب سے بڑھ جانا تھا، کیونکہ جو جتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو اشرف المخلوقات کا مقام پھر انسان کو مل گیا، کیونکہ انسان نے جو ہے وہ امانت اٹھانے کا اقرار کیا کہ میں امانت اٹھا لیتا ہوں۔ اس کو پتہ، اللہ نے بتایا کہ اگر تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے، تو اگر تم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اور اس کا حق ادا کیا، تو تم اللہ کی جنتوں کے، اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق ہوگے، اور اگر تم نے یہ حق ادا نہ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب کے بھی سزاوار ہوگے۔ تو انسان نے ذمہ داری اٹھا لی، تو اس کا مقام بھی سب سے بڑھ گیا، اور پھر اب اللہ کی بات ماننے پر، چونکہ یہ جس نے امانت اٹھائی ہے وہ جب اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ کی بات اپنے اختیار سے مانتا ہے۔ باقی مخلوقات اللہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں مانتے، وہ اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ جب وہ اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ان پر احسان ہیں، اللہ کوئی بات کہیں انہیں ماننا ضروری ہے، اور ان کے بس اختیار بھی نہیں ہے نہ کرنے کا، تو انہیں اللہ کی بات ماننے کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور وہ اللہ کی بات ٹھکرا بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان جب اس نے ذمہ داری اٹھائی اور اتنا بڑا بوجھ اٹھایا کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں اللہ کی سخت سے سخت سزا کا مستحق بھی ہوں گا، جب اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا، تب پھر اب اگر انسان اللہ کی بات مانے تو انسان کا اللہ کی بات ماننا اور دیگر مخلوقات کا اللہ کی بات ماننا، اب اس میں فرق ہو گیا۔ اب اگر انسان امانت اٹھانے کے بعد اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ اس کے اندر اس بات کے داعیہ موجود ہے کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے، امتحان کے طور پر اس کے شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسے شیطان صرف انسان کو ڈالتا ہے اور کسی کو نہیں ڈالتا، اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ شیطان وسوسہ اور دھوکے میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور دنیا کو مزین کرتا رہتا ہے۔ اگر اس سب کے باوجود اگر انسان اللہ کی بات مانے تو پھر انسان کے لیے پھر اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اگر فرشتے، اگر آسمان، زمین اور پہاڑ اور دیگر مخلوقات اللہ کی بات مانے، وہ ابھی بھی اللہ کی بات مانتے ہیں، ہر ایک اللہ کی بات ماننے کا پابند ہے۔ اگر اللہ کی بات مانے تو ان کے لیے کوئی الگ سے اجر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ یہ آزمائش اور یہ امتحان بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔
جب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو پھر اب انسان اگر اختیار کے بعد اللہ کی بات نہ مانے تو پھر انسان کے لیے سزا بھی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، انعام بھی ہے اور سزا بھی. اور جس نے یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا نہ اس کے لیے ثواب ہے اگر وہ اللہ کی بات مانے، اور نہ اس کے لیے جو ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتا. اس کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی بات ماننے سے انکار کرے. اس اعتبار سے فرشتے کتنی ہی نورانی مخلوق کیوں نہ ہوں، کتنے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہوں، کتنی اللہ کی تسبیح کیوں نہ کرتے ہوں، وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تو وہ اللہ کی جنتوں کے حقدار نہیں ہیں. اور اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. وہ انسان جو اس امانت کا حق ادا کرتا ہے، اور جب اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو، جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور پھر ان میں سے جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر انبیاء کو اگر انسانوں میں سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تمہیں میں سے بھیجا، اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے منہ سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے سوائے اسی کے نہیں، میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے. تو اگر انبیاء کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو یہ کوئی انبیاء کی عزت نہیں ہے. یہ انبیاء، کیونکہ فرشتہ اگر انبیاء کو کہہ دیا جائے، فرشتوں کے لیے کوئی انعام نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ انہوں نے امانت نہیں اٹھائی، اور وہ اگر اللہ کی بات مانے تو ان کے لیے وہ اجر نہیں ہے، اور وہ گناہ کر نہیں سکتے، لہذا ان کے لیے گناہ بھی نہیں ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کے برگزیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں، گناہ وہ کرتے نہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کو فوراً معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے درجات ہی درجات ہیں اللہ کے ہاں. تو ان کو انسان کی بجائے کوئی اور مخلوق بنا دینا، یہ تو ان کو ان کے مقام سے پست کر دینا ہے. انسان تو مسجود ملائک ہے، اللہ نے تو فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا. تو انسان کو یہ مقام کیوں ملا؟ انسان کو یہ مقام ملا امانت اٹھانے کی وجہ سے. لیکن جیسے یہ مقام ملا، ویسے اب انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اس امتحان سے بچتے ہوئے، اس امتحان سے ڈر کر اتنی بڑی مخلوقات نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا. وہ امتحان کیا ہے؟ اگر وہ نہ مانے، انسان اگر دھوکے کا شکار ہو جائے، شیطان کے پیچھے لگ جائے، امتحان میں ناکام ہو جائے، اختیار ہے انسان کے پاس، اللہ کا حکم موجود ہے نماز پڑھو. اب جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے دیگر احکامات موجود ہیں، اللہ کا حکم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا. اور اگر ایک انسان اللہ کے نافرمانی کرے اور وہ انسان توبہ نہ کرے اس کی، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے سکتے ہیں اس کی. یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے انسان پر. تو اب انسان جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان تو بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے، اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا. اتنی طاقت تھی نہیں انسان میں جتنا بڑا انسان نے بوجھ اٹھا لیا. اب اگر بوجھ اٹھا لیا ہے، اب انسان کو یہ حق ادا کرنا ہوگا، اب جان نہیں چھوٹے گی. اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہیں، اب انسان نے بوجھ اٹھا لیا ہے، اب انسان کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر کبھی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے کہ انسان اللہ کے حضور رجوع کرے، انسان توبہ کرے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا خوف کا مقام ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی مرضی ہے. شرک کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں بغیر توبہ کے بھی، شرک کے علاوہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں. لیکن اگر اللہ نے نہ چاہا تو کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. اگر اللہ نے سزا دینا چاہی
ہمیشہ ہمیش کی سزا نہ دینا چاہیے. اگر اللہ نے کہا کہ اتنے 1000 سالوں کے لیے اس جرم کی سزا دی جائے تو کوئی اللہ کو پوچھ تو نہیں سکتا. شرک تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان پہ بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. اگر ایک انسان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی، اب انسان کو جتنی جلدی ہو توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر نہیں توبہ کرے گا تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر وہی ظلم اور جہالت جو انسان کے اندر موجود تھی اور انسان نے ذمہ داری اٹھا لی. انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یہ ذمہ داری نہ اٹھا سکا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا، میرا بنے گا کیا. پھر کتنے سال، کتنے 1000 سال، کتنے لاکھ سال وہ اللہ کو پتہ ہے. پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پھر جہنم میں رہنا پڑے. تو انسان تو بڑا ہی ظالم ہے. ظلوم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جہول بھی مبالغے کا صیغہ ہے. انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل ہے کہ اس نے عاقبت کو دیکھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ مجھ سے اگر غلطی ہوگی. دیکھیں اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. 1000 میں سے ایک بندہ بھی جو ہے بمشکل جنت میں جائے گا، 999 تو جہنمی. اللہ نے اپنے علم سے بتا دیا. تو انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے. بعض علماء کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا. یہ دیکھنے کو یہاں مذمت کا انداز ہے کہ انسان نے انجام نہیں دیکھا. بڑی بڑی مخلوقات نے تو بچا لیا، اپنے آپ کو ڈر گئے، بچا لیا. اب ان کے لیے عذاب نہیں ہے لیکن ان کے لیے وہ مقام بھی نہیں ہے. پھر انسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ذمہ داری اٹھا لی. بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. ذمہ داری تو اٹھا لی لیکن اس کو مقام بھی مل گیا. پھر اس کی وجہ سے اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے تو فرشتوں سے بھی آگے، اور اگر وہ ذمہ داری پورا نہ کرے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر، پھر سب سے بدتر. بعض علماء کہتے ہیں کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان کی تعریف ہے. یہ بھی کیسے تعریف ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان ظالم تھا، انسان جاہل تھا، کمزور تھا، لیکن انسان نے اپنے ظلم اور جہالت کے باوجود یہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی جو آسمان نہیں اٹھا سکا، جو زمین نہیں اٹھا سکی، جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے. انہوں نے ہمت نہیں کی، انسان نے اتنی بڑی ہمت کر لی. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں صرف مذمت نہیں ہے، یہاں تعریف کا بھی ایک پہلو ہے. لیکن ویسے تو مذمت کا پہلو نظر آتا ہے. اگر تعریف کا پہلو بھی ہو بعض علماء کے نزدیک، وہ بھی تب ہی ہوگا اگر انسان یہ ذمہ داری ادا کرے تو. ورنہ جو ادا نہیں کرتا وہ تو تباہ ہی تباہ ہے، وہ تو خسارے ہی خسارے میں ہے. اللہ معاف کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری طرف سے، یا ممکن ہے ہم سب نے، یا ممکن ہے ہم سب نے ہی، یا ہماری طرف سے حضرت آدم نے، یا انسانوں کی روحوں نے، یہ بہرحال انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. جس طرح اللہ نے انسانوں سے اور تمام روحوں سے وعدہ الست لیا تھا، تو اسی طرح یہ بھی ایک وعدہ، یہ بھی ایک سوال و جواب ہو سکتا ہے جو اللہ نے لیا ہو. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ایسا ہوا ہے. ہمیں اب چاہے یاد ہے کہ نہیں، وعدہ الست بھی اللہ نے ہم سے لیا ہے، وہ اب ہمیں یاد ہے کہ نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے لیا ہے. یہ بھی اللہ نے پیش کیا، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی اور انسان پر بھی. باقی سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا. ہمارے باپ نے اٹھایا حضرت آدم علیہ السلام نے، یا ہماری روحوں نے اٹھایا، اللہ کو پتہ ہے. بہرحال اب ہم جو ہیں وہ اس آزمائش میں ہیں، اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس آزمائش میں پورا اترے بغیر. جو پورا اتر جائے وہ تو پھر سب سے آگے، وہ تو پھر اس کا بڑا ہی مقام ہے. اور جو نہ پورا اترے تو پھر وہ تو پھر تباہ و برباد ہو گیا. یہ جو پہلی بات ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے. تو جنت جہنم ان کے لیے نہیں ہے. ویسے وہ اللہ کی مخلوق میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، وہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بہت زیادہ. فرشتوں میں بھی درجات ہیں. وہ ایسے فرشتے بھی ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ایسے فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں. سورہ زمر کے آخر میں ہے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
تو فرشتے کچھ ایسے بھی ہیں جو عرش کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر فرشتوں میں فرشتوں کے سردار ہیں بڑے بڑے مختلف گروپس کے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں، رضوان ہیں، دیگر فرشتے ہیں، مالک ہیں. تو کچھ فرشتے ہیں جو سردار ہیں، ان کا مقام ان سے بھی بڑا ہے. لیکن بہرحال ان کا مقام جتنا بھی بڑا ہو جائے، ان کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے. ان کے لیے وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے جو انسان یہ جنہوں نے امانت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جو اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کریں، ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ انعامات ان فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہیں. جہاں تک دوسرا سوال ہے ہاروت ماروت کا، تو ہاروت ماروت فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، اور فرشتوں نے اللہ کی بات، اللہ کا حکم ماننا تھا، انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اور وہ جب دنیا میں آئے اللہ نے ان کو جادو سکھا کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر انسانوں کو جادو سکھاؤ. لیکن اللہ نے، وہ آزمائش کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ساتھ ساتھ کہ انسانوں سے کہنا، ان سے کہنا کہ ہم آزمائش ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، تم ہم سے جادو سیکھو نہیں. تو اب فرشتوں نے نافرمانی نہیں کی، فرشتوں نے اللہ کی بات مانی ہے. اللہ نے ان کو بھیجا تو فرشتے آگے، اللہ نے جادو سکھا کر بھیجا، فرشتے جادو سیکھ کر آگے. اللہ نے فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، تم انہیں جادو سکھا سکتے ہو، لیکن جادو سکھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بتا دینا پہلے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو جادو سیکھ کر. تو وہ گویا کہ اب ہاروت ماروت نے اللہ کی بات مانی. اب یہ جو آگے بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہاروت ماروت نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہاروت ماروت کو پھر سزا ملی اور پھر وہ اب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، یہ باتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. یہ باتیں ہمارے ہاں ویسے ہی مشہور ہیں. فرشتے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جب اللہ نے انہیں بھیجا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے آزمائش کے طور پر، تو اب اگر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیں کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو اب جبریل کسی قوم پر عذاب اتاریں تو جبریل کا کوئی جرم تو نہیں ہے. اگر اللہ ہاروت ماروت کو بھیجیں جادو سکھانے کے لیے اور وہ لوگوں کو جادو سکھا دیں، اور لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے ہم آزمائش ہیں، جادو سیکھو نہیں، یہ کفر ہے، تو وہ بتاتے گئے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. کچھ باتیں مشہور ہیں کتابوں میں یا اسرائیلیات میں کہ انہوں نے فلاں جرم کیا تھا اور انہوں نے فلاں فلاں، تو اللہ نے ان کو سزا کے لیے کنویں میں بند کر دیا یا یہ کر دیا یا وہ کر دیا. جو ان کے سزا کے بارے میں روایات مشہور ہے، میرے علم کے حد تک ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے، واللہ تعالی عالم. تو فرشتے بہت عظیم مخلوق ہیں، اللہ کی بڑی مقرب مخلوق ہیں. ان الذین عند ربک، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں. جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں اللہ ان کا عزت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو فرشتوں کا بڑا مقام ہے، لیکن بہرحال اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کے لیے انعام نہیں ہے جو انسانوں کے لیے انعام ہے، کیونکہ فرشتے وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں. وہ اپنے اختیار سے گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے پاس گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے. انسان جب اللہ کی بات مانتا ہے تو انسان کا اللہ کی بات ماننا اور فرشتوں اور دیگر مخلوقات کا اللہ کی بات ماننا میں بڑا فرق ہے. انسان کو بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل انسان جو ہے وہ بہت بڑا خوف ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر انسان اللہ کی بات نہ مانے تو انسان کے لیے بہت بڑا سزا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. ہاں ایسا قول حضرت ابو بکر منسوب ہے، حضرت عمر کی طرف بھی ایسی بات منسوب ہے. فوت ہوتے وقت انہوں نے کہا یا کہ اگر مجھے پتہ ہو دنیا میں ایک شخص جو ہے وہ جنتی ہے تو مجھے امید ہے کہ میں ہوں گا، اور اگر مجھے پتہ ہو کہ دنیا کے ایک شخص جہنمی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اس طرح کا قول حضرت عمر کا بھی موجود ہے. تو یعنی یہ تو ایک خوف ہے. دیکھیے ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا، احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں الغنم مع الغرم. عربی میں اس کا مطلب یہ ہے الغنم، غنم کہتے ہیں غنیمت، انعام، فوائد، اور غرم کہتے ہیں غرامہ. جو لوگ غرامہ کہتے ہیں جرمانے کو، سزا کو.
الغنم مع الغرم، فائدہ ہوتا ہے نقصان اٹھانے کے ساتھ. تو جو بندہ نقصان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ فائدہ بھی پھر اس کو کئی دفعہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جو بندہ جتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے گا وہ اتنا ہی بڑا مقام بھی اس کا ہو جائے گا. ہمارے ہاں دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. جو جتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے، جی تجارت میں بھی یہی چیز ہے. اور جو جتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے گا، ویسے جتنی بڑی ذمہ داری اٹھاؤ اتنی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور ممکن ہے انسان ذمہ داری نہ اٹھا سکے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں شوہر گھر کے اندر ذمہ دار ہے، تو کچھ لوگوں پر کوئی شہر کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا مقام اس سے بڑا ہوتا ہے. کوئی کونسلر ہوتا ہے ٹاؤن کی سطح پر، کوئی جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے. تو یہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اتنا ہی بڑے فوائد بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس میں اتنا ہی بڑا رسک بھی ہوتا ہے. اگر اس نے ذمہ داری پوری نہ کی تو اس سے پوچھ کچھ بھی بڑی ہوگی. حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتے کا بچہ یا بکری کا بچہ بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. اب جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے خلیفہ کی، تو پھر خلیفہ کا مقام بھی بہت بڑا ہوتا ہے اگر وہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اگر وہ حکومت کرے، خلافت کرے. اسی لیے جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، 7 لوگوں میں سے پہلا شخص حدیث میں آتا ہے الملک العادل، عادل حکمران. سب سے پہلے اگر حکمران ہو اور عادل ہو تو پھر وہ سب سے نیک ہے. پھر عام لوگوں سے بھی، پھر وہ علماء سے بھی وہ آگے بڑھ جائے گا. وہ عدل کرنے والا حکمران ہے، سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن. لیکن زیادہ تر یہ لوگ ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے. تو حدیث بھی ہے الخراج بالزمان، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ فائدہ لیتا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں تو انسان کا مقام سب سے بڑھ گیا. لیکن جب اس چیز کو دیکھیں کہ تقریباً سارے ہی انسان الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، باقی سارے ہی انسان جو ہیں وہ جہنمی اور جہنم کے حقدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو وہ اس اعتبار سے دیکھیں تو بڑی جہالت ہے، بڑا ہی ظلم انسان نے کیا کہ انسان نے یہ چیز اٹھا لی جب انسان اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا تھا. آج کتنے لوگ حکمران بننے کو تیار ہیں، اور لوگ اس کے لیے جائز ناجائز کتنے حربے استعمال کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ذمہ داری اٹھاتے ہی نہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان نے بہت بڑا رسک لیا ہے اور بڑی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اپنا ہی نقصان کیا ہے. اللہ معاف کرے. بہرحال جو ذمہ داری اٹھانے والے لوگ ہیں، جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس کا حق ادا کر لیں تو بہرحال پھر ان کو تو فائدہ ہی ہے. یہ چیز اتنی اہم ہے. جی بعض علماء نے کہا کہ یہ تعریف ہے، بعض نے کہا کہ یہ تعریف نہیں ہے، بعض نے کہا کہ یہ تعریف ہے کہ انسان کے اندر ظلم بھی تھا، جہالت بھی تھی، یہ کمزوری تھی. اس کمزوری کے باوجود انسان نے اپنے قد سے بڑھ کر ایک چیز اٹھا لی. بعض علماء کہتے ہیں تھوڑا سا یہ تعریف کا انداز بھی ہے. بہرحال اگلی آیت دیکھیں، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. یہ جو اللہ نے امانت پیش کی تھی، اور اس امانت کا نتیجہ کیا ہوگا، اس امانت کا انسان پر پیش کرنے کا اور انسان کو اس امانت کو اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دیں منافق مردوں کو، والمنافقات منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، کافر مشرک مردوں عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ رجوع فرمائے مومن مردوں اور عورتوں پر. اب 3 گروہ بن گئے پھر انسانوں میں. ایک کافر یا مشرک ایک ہی چیز ہے، کافر اور مشرک. دوسرا منافق، اور تیسرے مومن. یہ وہی 3 گروہ جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں آیا. متقین، منافقین، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا ذکر ہے. اصل ظالم تو بحیثیت مجموعی چونکہ یہ زیادہ ہیں، یہ اب یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1% لوگ بھی مومن نہیں ہیں. 1% لوگ بھی، 1% تو بہت تھوڑا ہوتا ہے 100 میں سے، 1000 میں سے 0.1%. یعنی 1000 میں سے حدیث میں آتا ہے کہ 999 جہنم میں. اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں پھینک دو. تو صحابہ کرام بہت خوف زدہ ہوئے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسلی دی کہ ان 1000 میں سے جو 999 ہیں ان میں یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ شمار کی تار سے باہر ہوگی. وہ بھی ان میں شامل ہوں گے،
اور زیادہ تر جہنمی پرانی امتوں میں ہیں. اس امت میں بہرحال پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت میں جنتی بہت زیادہ ہیں. پوری جنت، اہل جنت کا آدھا حصہ، اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اس امت کے لوگ ہیں. پچھلی امتوں میں جہنمی بہرحال بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے گناہوں پہ گناہ شروع کریں. اصل چیز یہ ہے کہ جو اس امانت کو اب ذمہ داری کا بوجھ سمجھ کے انسان اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرے. اب دیکھیے اللہ نے 3 گروہ بنائے اور اللہ نے پہلے عذاب کا ذکر کیا، پہلے عذاب کا ذکر کیا، پھر توبہ کا ذکر کیا. پتہ لگا کہ زیادہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. 1000 میں سے 999 یعنی 99% سے بھی زیادہ، 99.999 کتنے % بنتے ہیں یہ. تو اتنے زیادہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. پھر عذاب کا جب اللہ نے ذکر کیا تو عذاب میں اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک منافق مردوں عورتوں کا اور ایک مشرک اور کافر ایک جیسے ہیں. پھر مشرک کا، اس میں منافق کا ذکر پہلے ہے، یعنی منافق کا حال تو مشرک اور کافر سے بھی بدتر ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، لیکن اسلام کے فوائد اٹھانے کے لیے یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے. دوسری طرف کافر لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ زور ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور کافروں سے ڈرتے ہوئے وہ در پردہ ان سے رابطہ رکھتا ہے، ان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مسلمانوں جیسے اعمال ظاہری طور پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. تو ایسا بندہ تو مشرکوں اور کافروں سے بھی بہتر ہے. ہمارے حکمران یعنی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، صرف حکمران نہیں ہیں، عوام بھی ایسے ہی ہیں. عوام کون سے جو ہیں سارے بڑے پکے مومن ہیں؟ عوام بھی جو ہیں، عوام کو موقع ملا، یہ حکمران عوام سے ہی آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں آسمان سے تو نہیں آگے، یہ پاکستانی لوگوں میں سے ہی ہیں، ہم ہی میں سے ہی ہیں. عمالکم اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی ہیں تمہارے حکمران، ہم ہی میں سے ہی آئے کہ باہر سے تو نہیں آئے. اور ہم میں سے کوئی بندہ بن جائے اس کا بھی یہی حال ہو جائے گا، وہ کوئی حضرت عمر فاروق تو نہیں بن جائے گا اس طرح کر کے. بہرحال اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. منافق وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، والعیاذ باللہ. تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو کہ انہوں نے امانت کو پورا نہیں کیا. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. تو 2 گروہوں کا ذکر کیا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ رجوع فرمائے مومن مردوں عورتوں پر جو بہت تھوڑے ہیں، تو ان کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اس کے لیے وہ اللہ نے جو امانت پیش کی ہے، اب اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دینی، اس امانت کا دھیان رکھنا ہے. اور مومن کی صفت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. مومن جو ہے وہ اپنی امانت اور اپنے عہد کا رعایت رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ ہیں اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. اگر ایک شخص کے پاس مہلت ہے اور وہ مومن نہیں ہے بالفرض، مومن ہے تو بہت اچھی بات ہے، مزید ایمان کے راہ پہ چلے، مزید مومن بننے کی کوشش کرے. اگر مومن نہیں ہے، گناہ کرتا ہے اور ابھی موت نہیں آئی، اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بندہ زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے، اللہ معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے. اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اللہ کی طرف توبہ کرے. جو توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیرت مند ہیں. ایک بندہ اگر اللہ سے رجوع نہیں کرتا، گناہوں پر مصر ہے اور اس کو کوئی پیشمانی بھی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور ان کے اندر تڑپ ہے کہ میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کروں. جسے سہمن غلطی ہے وہ منافق نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگ، کچھ ایسے اعمال ہیں جو وہ اعمال کرے اس کو بھی منافق قرار دیا گیا ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے بھی منافق قرار دیا گیا ہے. جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، خاص امانت کا یہاں ذکر ہے، تو یہ بھی منافق کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں، اور بعض حدیثوں میں 4 چیزیں منافق کی علامت ہیں.
اگر کسی منافق میں یہ سب چیزیں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، کسی منافق میں ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، وہ جھوٹ، امانت میں خیانت، اور اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر جھگڑا ہو تو جھگڑے میں وہ اس کی پھٹ پڑے، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہ رکھے۔ یہ ساری منافق کی علامتیں ہیں۔ یہ در حقیقت یہ بڑا نفاق نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ ان کو نفاق کہہ کر ڈرایا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں منافقوں کا بڑا برا درجہ بیان کیا گیا، منافقوں کو کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر قرار دیا گیا، اور جب جھوٹ بولنے والے کو اور امانت میں خیانت کرنے والے کو، ان لوگوں کو منافق قرار دیا گیا، صحیح حدیث ہے کہ یہ منافق ہیں، جب ان کو منافق قرار دیا گیا تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ یہ جرم کرنے والا بھی منافق ہوتا ہے، اگرچہ وہ منافق حقیقی۔ اصل میں منافق کی دو قسمیں ہیں، صرف منافق ہی نہیں، منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، کافر کی بھی دو قسمیں ہیں، مشرک کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو ایک چھوٹا نفاق ہوتا ہے، ایک بڑا نفاق ہوتا ہے۔ تو بڑا نفاق تو ہے حقیقی نفاق، چھوٹا نفاق ہے یہ، تو اس کو نفاق کہنے کا مطلب ہے بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ انسان حقیقی منافق نہ بن جائے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في رحمه تحلو الحياة.